بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک جو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اجر و ثواب کمانے کا مہینہ ہے، ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو تو سارا سال پورا کرتے ہیں، اس میں ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں۔ دن بھر کی بھوک پیاس ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم جب بھوکے ہیں، ہمیں جب پیاس لگتی ہے تو ہمیں کتنی شدت سے اس کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہ ایک مہینہ کے لیے پابند کیا جاتا ہے، وہ بھی فقط اس کے دن میں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے گرد و پیش میں جن کے سال بھر کی جو پورے سال کی جو ہے معاملات ہیں، جو زندگی ہے، اس کے شب و روز کبھی بھوک میں گزرتے ہیں، کبھی پیاس میں گزرتے ہیں، فاقہ کشی میں گزرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ فاقہ کشی کا شکار ہوتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اس کا حل بتایا ہے، حل دیا ہے، اور وہ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں، اس پر صحیح معنوں میں ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اگر ہم اسے اپنا لیں تو ہمارے معاشرے میں سے جو غربت ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ختم ہو سکتی ہے۔ اور وہ حل کیا ہے؟ وہ اسلامی جو طریقہ کار ہمیں بتایا گیا ہے زکوٰۃ کا، اگر تمام لوگ اپنے مال پر ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں تو پھر جتنے بھی مجبور لوگ ہیں، جتنے بھی یہ فاقہ کشی کرنے والے لوگ ہیں، جو تنگ دستی کا شکار ہیں، ان لوگوں کے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں، خوشحالی آ سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں زکوٰۃ کو اپنانا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا، متصلاً اکثر مقامات پر ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو مالی عبادات کے اندر شامل ہے۔ اس کے بہت سارے مسائل بھی ہیں، اس کے بہت سے فضائل بھی ہیں۔ آج اس خوبصورت عنوان کے اوپر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے نوجوان مذہبی اسکالر ہیں، ماشاءاللہ مسائل، فقہی مسائل کے اوپر بڑی دسترس رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ملکہ عطا کیا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی مسعود بن عبدالعزیز سیائی قادری۔ مولانا، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں نعت شریف کے لیے حافظ محمد حسن علی، آپ متعلم ہیں جامعہ انوار الفرقان کے، آپ نعت شریف پیش کریں گے۔ مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، زکوٰۃ ہمارے معاشرے میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے متعلق علم تو رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو علم رکھنے کے باوجود بھی صاحب نصاب ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا تو ایک بڑے فضیلت اور بڑے بہت ہی نیکی والا کام ہے، اور فرض ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ لازم کیا گیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ زکوٰۃ کی جو فضیلت ہے، جو اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، آپ پہلے ان پہ روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے سننے والوں کو یہ تو پتہ چلے کہ اس کی فرضیت اور پھر اس کے فضائل، ان کے متعلق کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں پروفیسر محمد کیسر قریشی صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے ماہ رمضان المبارک کی بابرکت دنوں میں یہ خوبصورت موضوعات ان کو اپنے چینل پہ ڈسکس کر کے لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا کی کہ وہ مختلف مسائل پہ ان کو سمجھ سکیں اور ان پہ پھر عمل پیرا ہوں۔ آج کا جو آپ کا موضوع ہے زکوٰۃ، یہ بھی بہت ہی ایک اہم موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔
اللہ تعالیٰ نے یہ حکم قرآن حکیم میں تقریباً 82 مرتبہ جو زکوٰۃ کا ہے وہ دیا ہے، اس سے زائد مرتبہ۔ تو کوئی بھی کام ہے اس کا بار بار حکم دینا یہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ جہاں نماز کا تذکرہ کیا وہیں متصل بعد زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا اپنے غلاموں کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے ترغیب دلائی، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے حوالے سے ترہیب بھی دلائی تاکہ وہ زکوٰۃ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم اور حدیث کی روح سے زکوٰۃ فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا منکر ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ بنیادی ارکان اسلام میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، سبحان کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینا۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح ارکان اسلام کی ترتیب ہے، سب سے پہلے کلمہ ہے، اس کے بعد پھر نماز کا اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ یہ وہ رکن ہے جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ پھر زکوٰۃ کا تذکرہ ہوا، پھر حج کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنے کا تذکرہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اور بہت سارے مقامات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی ترغیب دی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ دیگر جو حضرات بعثت کے 5ویں سال ہجرت کر کے حبشہ میں گئے، تو وہاں جب نجاشی نے پوچھا کہ آپ کا اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا نا بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تو یہ جو احادیث مبارکہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، یہ زکوٰۃ کے فضائل کو اجاگر کرنے کے لیے میرے خیال میں کافی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اس سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مال کو مزید بالادگی اور پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے معنی بھی یہی ہیں، پاکیزگی، طہارت، بالادگی، نشو و نما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین سے ہمیں زکوٰۃ کے فضائل بہت اچھی طرح معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کس طرح ان کی ترغیب دلائی ہے۔ میں یہ تو زکوٰۃ کے فضائل کے اوپر آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ یہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ کاش شاید زکوٰۃ دیں گے تو مال کم ہوگا۔ جی تو آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ زکوٰۃ کا تو معنی ہی بڑھوتری سے ہے، بڑھوتری، تو اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ سے مال کیا کم ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید برکت دیتا ہے۔ جو شخص یعنی زکوٰۃ اپنے مال سے نکالتا ہے گویا وہ اپنے مال کو پاک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بھی ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص 1 درہم خرچ کرتا ہے میں اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ 10 سے لے کے 700 تک نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس سے بھی یعنی زیادہ اللہ چاہے تو اور زیادہ دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال دے کے سمجھایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ایک دانہ زمین میں بو رہا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ ایک پودا اگ رہا ہے، اس پہ 7 بالیاں، 7 خوشے لگ رہے ہیں، ہر خوشے کے ساتھ 100 دانے،
تو یہ یعنی 700 ایک دانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ 700 اجر عطا فرماتا ہے. جی، اور ایک اگر اس سے دانہ بھی زیادہ آپ چاہے زمین کے حوالے کرتے ہیں تو وہ آپ کو 700 دانے ریٹرن کرتی ہے. جی، تو اللہ تو عظمتوں والا اللہ ہے، تعالیٰ شان ہے اس سے وہ. بھی عظمت واللہ یضاعف لمن یشاء، جی، جی. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے. اس اللہ سے تعالیٰ بھی اور زیادہ اسے عطا جی، فرماتا ہے. یہ تو بات ان کی آ گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر جو تارکین زکوٰۃ ہیں، جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود، میں چاہوں گا پہلے تو آپ زکوٰۃ کے نصاب کے اوپر کچھ تھوڑی بات کر دیں تاکہ یہ ہمارے سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب اور لازم ہے. فرضیت زکوٰۃ کی جو ہیں وہ تقریباً 10 کے قریب شرائط ہیں. یعنی 10 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے. ان میں سے عاقل، یہ بالغ عاقل ہے. جی ہاں، عاقل شخص یعنی وہ عقل رکھنے والا ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. باقی شرائط اگر پائی جائیں. جی، مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہے، کافر پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جی اسی طرح بالغ ہے، جی اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. نابالغ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جی اسی طرح جو بندہ صاحب نصاب ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. غیر جو صاحب نصاب نہیں اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اسی طرح آزاد ہے، غلام اور لونڈی وغیرہ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اسی طرح جس شخص کو جو اس کا مال ہے اس پہ ملک تام حاصل ہو، جی جی اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح قرض سے فارغ ہو، یعنی اس ایک بندے کے پاس مثال کے طور پہ 1000 روپے ہے اور 1000 ہی اس کا قرض بھی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ظاہر ہے وہ تو سارا مال گویا اس کا سارا قرض مال میں، اس کا قرض کی مد قرض میں دینا ہے. بے شک اس کے پاس ہے لیکن وہ اس نے قرض دینا ہے. جی جی اسی طرح مال نامی ہو، جی جس طرح جس کی افزائش ہو، جی خواہ وہ حقیقتاً ہو جی یا حکماً ہو. حقیقتاً جس طرح مال تجارت ہے جی جی اور حکماً جس طرح یہ سونا چاندی وغیرہ ہے، ہاں، ان کی قیمت بڑھتی ان رہتی کی ہے. قیمت بڑھتی رہتی ہے. اس شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے. اور جو شخص صاحب نصاب ہو، جی صاحب نصاب ہو، اس شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے. اب نصاب کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب یہ 4 چیزیں ہیں. جی، سونا ہے، چاندی ہے. یعنی ان 4 چیزوں سے دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا. جی، ان 4 چیزوں سے پرکھا جائے گا کہ جس شخص کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں گی جی اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. جی ایک ہے سونا، جی جی چاندی، مال تجارت ہے اور نقدی. یہ 4 چیزیں. جی اب ان میں سے ہر ایک کی مقدار ہے. جی سب سے پہلے ہم سونے کو دیکھ لیں. جی سونا اگر کسی شخص کے پاس ہے، باقی یہ جو 3 چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے صرف سونا ہی ہے، جی تو جب تک وہ 7.5 تولے نہیں ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جی اب چاندی کو دیکھ لیں. جی باقی کوئی بھی ان 3 چیزوں میں سے نہیں ہے، صرف چاندی ہے. جی تو چاندی کا نصاب جو ہے قرآن و حدیث کی روح سے روشنی سے ہم دیکھتے ہیں وہ 52.5 تولے. جی جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہوگی اس شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے. اگر اس سے کم ہے تو اس شخص پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جی جی اسی طرح مال تجارت ہے اور نقدی ہے. جی ان کی مقدار بھی اگر نقدی ہے کسی کے پاس تو اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار پہنچتی ہے جی تو اس شخص پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. جی مال تجارت. مال تجارت اور نقدی بھی اسی طرح ہی ہے. یہی 52 یہاں میں تولے ایک بات آپ نے ماشاءاللہ اس کے نصاب کو بیان کیا. لوگوں میں اکثر ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 7.5 تولے سونا تو پورا نہیں ہے. جی جی 4 تولے ہے، 5 تولے ہے، لیکن 7 گھر میں نقدی بھی ہوتا ہے، چاہے تھوڑی مقدار میں ہو. پھر وہ کوئی دکان وغیرہ ہے، شاپ ہے، تو اس میں مال تجارت بھی ہوتا ہے، چاہے کہ وہ تھوڑا ہو لیکن ہوتا ضرور ہے. ویسے بھی آج کل کے دور میں شاید ہی کوئی بندہ ہو کہ جس کے پاس نقدی نہ ہو یا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہوں. تو اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ کیا سونے کا ہر صورت میں 7.5 تولے ہونا ہی ضروری ہے، یہی نصاب کا معیار ہے، یا پھر آج دیکھیں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق ہے. جب یہ 7.5 تولے یا 52 تولے کو بیان کیا گیا تھا تب تو یہ قیمت کے اعتبار سے جی مساوی تھے، ایک جیسے تھے. اب چونکہ یہ بہت زیادہ تفاوت آ گئی، ان میں بہت زیادہ تضاد آ گیا، تو اس کے متعلق کچھ بیان کر دیں کہ کیا اب 7.5 تولے پورے ہونے کی ہی شرط لازم ہے؟ اس میں اپنے سننے والوں کو یہ باور کرانا چاہوں گا کہ سونا چاندی
یہ دو چیزیں اصل میں. جی. تو سونا یا چاندی ان دونوں میں سے جس کے نصاب تک بھی آپ پہنچ گئے آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. جی. حضور علیہ السلام کے دور میں شاید کہ چاندی اس کی قیمت زیادہ تھی, سونے کی قیمت کم تھی. آج ہمارے دور میں سونے کی قیمت زیادہ ہے اور چاندی کی قیمت کم ہے. تو ان دونوں میں سے جس کے نصاب کو آپ پہنچ گئے تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. ہاں, یعنی ضروری نہیں کہ آپ سونے کے ہی نصاب کو دیکھتا ہی رہیں. اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر دو چیزیں مل جائیں, مثلاً سونا ہے اور چاندی ہے, یا سونا ہے کچھ روپے ہیں, سونا ہے یا کچھ مال تجارت ہے, یا اسی طرح چاندی ہے یا کچھ ان تین چیزوں میں سے کوئی اور چیز ہے. جب دو یا تین یا چاروں چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نصاب فقہائے کرام بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب الہدایہ نے یہ فرمایا کہ جہاں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو اس نصاب کو دیکھا جائے گا. تو جب ہم سونا چاندی یا کسی بھی ان چار چیزوں میں سے دیکھیں گے جو نصاب تک کم نصاب ہو, تو آج کل ہمارے پاس چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولے, اس کی قیمت کم ہے تو ہم اس کا اعتبار کریں گے. تو سونا ہو ایک شخص کے پاس, کسی خاتون کے پاس, اور ساتھ ہی اس کے پاس چاندی ہو یا نقدی ہو یا مال تجارت میں سے کچھ ہو, تو دو چیزوں کو جب جمع کریں گے تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت دیکھیں گے کہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے یا نہیں ہے. اگر کسی میں یہاں بات قطع کلامی کہ اب تو اگر 1 تولہ سونا ہو وہ بھی 52.5 تولے پہنچ جائے گا. آج کی قیمت تقریباً قیمت ہے, آج کی جو تاریخ میں ہم بیٹھے ہیں, تقریباً 14,500 روپے کے برابر 1 تولہ چاندی ہے. تو اس حساب سے اگر 52.5 تولے چاندی دیکھیں تو یہ ایک ہماری بالخصوص خواتین ان کو یہ غلطی لگتی ہے کہ ہمارے پاس تو 2 یا 3 یا 4 تولے سونا ہے, اکثر 5 کا فگر ہوتا ہے. تو ہم پر تو زکوٰۃ نہیں جب تک 7.5 تولے نہ ہو جائے. تو یہ غلطی لگتی ہے اکثر خواتین کے پاس. گھر میں حاجت اصلیہ سے زائد انہوں نے اپنا روپے نقدی جمع کر کے رکھی ہوتی ہے, یا ان کے پاس چاندی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ان پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. تو اس غلطی کو دور کر لینا چاہیے. یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کو نصاب کے اوپر بڑی سیر اصل آپ نے گفتگو فرمائی ہے. ایک چیز جو گھروں میں اکثر اوقات دیکھنے میں آتی ہے اس کے متعلق آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ خواتین کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ مرد یہ سوچتا ہے کہ میں نے, چونکہ اکثر خواتین بر صغیر پاک و ہند میں جو ان کے پاس سونا آتا ہے وہ زیورات کی مد میں آتا ہے. شادی کے موقع پہ سسرال والوں کی طرف سے, لڑکے والوں کی طرف سے جو عورت کو سونا دیا جاتا ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے, وہ اس کی مہر وغیرہ کی صورت میں اس کو دیا جاتا ہے. لیکن ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ خواتین کوئی کاروبار نہیں کرتی. ہمارے یہاں اکثر و بیشتر خواتین جو ہیں وہ نہ نوکری کرتی ہیں, وہ ہاؤس وائف ہوتی ہیں. تو اس صورت میں جو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سونے پر, اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور وہ کیسے ادا کی جائے؟ اس کا ذمہ دار جس شخص کی ملکیت میں مال ہوگا وہ سونا ہے. اگر شوہر کی ملکیت میں ہے تو اس کا ذمہ دار شوہر ہے. اگر اس کی ملکیت خاتون کی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی خاتون پہ ہوگی, بیوی پہ ہوگی. اور اگر سونے کے علاوہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں کہ وہ جو جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کی جائے, تو پھر اس کا کیا سلسلہ ہے, کہ صورت ہوگی؟ کیا سونے میں سے کچھ حصہ بیچ کر زکوٰۃ دی جائے گی یا کوئی اور؟ اس میں بے شک اگر شوہر سے وہ لے کر زکوٰۃ دے سکتی ہے تو دے, نہیں تو وہ جو سونا اس کے پاس ہے اسی میں سے کچھ بیچ کر تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گی. لیکن زکوٰۃ ہر صورت میں ادا کرنی پڑے گی. یعنی بہانہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس تو ہے ہی زیور تو میرے پاس نقدی نہیں ہے تو میں کہاں سے زکوٰۃ دوں. تو شوہر اگر مہربانی کرے وہ دے دے, نہیں تو پھر عورت کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ تو ماشاءاللہ آپ نے زبردست بات بیان کر دی. ایک تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر دیں کہ لوگوں کے پاس رہائشی مکان ہوتے ہیں, اس کے متعلق اکثر لوگ پوچھتے ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو فلیٹ وغیرہ ہیں ان کا معاملہ ہوتا ہے, پھر کچھ گھر یا کچھ دکانیں ایسی ہوتی ہیں جو کرائے پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو ان کے متعلق ان میں جو فرق ہے
کہ کیا جو رہائشی مکان ہے وہ بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یا پھر جو فلیٹ وغیرہ ہیں جو ایک جن کی ایک رینٹل ویلیو ہے، جن سے کرایہ آتا ہے، تو ان کو کیا نصاب میں شامل کریں گے یا نہیں، یا پھر جو مال تجارت جو دکان وغیرہ میں مال ہے اس کو، ان کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ رہائشی مکان، فلیٹ یا پلاٹ وغیرہ جو ہیں، ان یہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ جی، البتہ وہ رہائشی مکان یا فلیٹ یا پلاٹ وغیرہ جو کرائے پہ دیے ہوئے ہیں یا جو کرائے پہ لگائے ہوئے ہیں، یعنی فلیٹ جس میں خود رہائش رکھی ہے وہ تو اس میں شامل نہیں، اس کی زکوٰۃ اور جو مکان ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی جی لیکن جو کرائے پہ دیے ہوئے ہیں جی، تو اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس میں اب ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ کیا اس کی مکان کی قیمت ہو یا آمدنی ہو، تو اس پہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ آمدنی جو سالانہ ہے اس میں سے جو اخراجات ضروریات وہ نکال کر اس کے بعد جو سالانہ اس کے پاس جمع شدہ آمدنی ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ یعنی پھر اچھا ایسا ہوتا ہے، اس میں ایک بات کی وضاحت تھوڑی سی فرما دیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کا ایک فلیٹ ہے، اس کی جو اینول رینٹل ویلیو بنتی ہے وہ 4 لاکھ یا 5 لاکھ لگا لیں، 5 لاکھ روپیہ اس کا سالانہ کرایہ بنتا ہے، لیکن جب ایٹ دا اینڈ آف ایئر اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو اس وقت اس کے پاس خرچ وغیرہ کر کے تو کچھ تھوڑے پیسے بچتے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جتنے بچے ہیں اتنے پر ہی زکوٰۃ دے گا یا وہ جو سالانہ اس کی ویلیو تھی اس ساری کو انکلوڈ کرے گا؟ سالانہ جو اس کے پاس آمدنی جمع ہوتی ہے اس میں سے تو بہت سارے اخراجات نکل جاتے ہیں نا، کہیں وہ بل دے رہا ہے، کہیں وہ پانی کا بل ہے، کہیں اور اخراجات آ رہے ہیں، مینٹیننس وغیرہ کے ہو جاتا ہے، مینٹیننس کا کام کروا رہا ہے، تو جو یہ تو حاجات اصلیہ میں سے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اس کی آمدنی بچ جائے گی اس پہ اس کے لیے زکوٰۃ ہوگی، یعنی اس کی ایکچوئل ویلیو پہ نہیں ہوگی، ویلیو پہ نہیں ہوگی۔ چلیں ماشاءاللہ، یہ اکثر لوگوں کو یہ مسائل درپیش آتے ہیں، لوگ یہ پوچھتے ہیں۔ ایک تو میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے اس کی بات کر دی، پھر کچھ لوگوں کے پلاٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جو پلاٹ انہوں نے لے کے، کچھ پلاٹ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس نیت سے لیے ہوئے کہ ان پہ گھر بنائیں گے رہنے کے لیے، ان کے متعلق ان کا کیا حکم ہے؟ پھر کچھ پلاٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ لیتے ہی اس نیت سے ہیں کہ یہ لینے ہیں، کچھ عرصہ رکھیں گے، ویلیو بڑھے گی تو سیل آؤٹ کر دیں گے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان میں سے کون سا جو پلاٹ ہے اس کو بھی نصاب کے اندر شامل کیا جائے گا؟ جو اپنے گھر بنانے کے لیے پلاٹ لیا گیا ہے اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے جی، اور جو کاروبار کے لیے یعنی آج لیا، کچھ عرصے بعد قیمت بڑھے گی تو اس کو بیچ سیل آؤٹ کر دیں گے، بیچ دیں گے، سیل کر لیں گے، یا گھر بنایا اس نے کہ کچھ عرصے بعد اس کو سیل کر دیں گے، تو اس کی جو اصل آمدنی ہے، اصل جو قیمت ہے، اصل جو قیمت ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، یعنی تو پھر اس کا حساب کتاب کر کے اصل مالیت پہ زکوٰۃ کا حساب کتاب کیا ماشاءاللہ، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی۔ میرے خیال میں بہت سے مسائل کا احاطہ آپ نے مختصر وقت میں کر لیا ہے۔ ایک جو بات میں آخر میں چاہوں گا کہ جو تارکین زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اپنی حدیث میں تارکین زکوٰۃ کے حوالے سے وعیدات ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم میں مفہوم ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو یہ جو اس کا مال ہے قیامت کے دن یہ جہنم میں اس کو تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی پیٹھیں، ان کی کمر یہ داغے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو یہ اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اللہ، اور اس کے گلے میں لٹک رہا ہوگا توق کی صورت میں، اور یہ اس کے جبڑے پکڑ کر اسے کہے گا کہ میں یہ تیرا مال ہوں جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بھی کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو مال زکوٰۃ ہے دیتا نہیں ہے، قیامت کے دن یہ بڑے بڑے پرتوں کی صورت میں جہنم میں تپائے جائیں گے، اور ان کے ذریعے سے اس کے جسم کو داغا جائے گا، اللہ اکبر، اور یہاں تک کہ وہ جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی سخت وعیدات ہیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے۔ معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل کی جو وجوہات ہیں ان میں بیسک جو میں سمجھتا ہوں معاشی
مسائل کے اندر، اس میں بھی زکوٰۃ نہ دینے کا یہ بڑا بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو مختلف مقامات کے لیے ان کو والی یا گورنر بنا کر بھیجا تو ان کو یہ اللہ کے نبی خصوصی ہدایات فرماتے، ان ہدایات میں ایک یہ ہدایت بھی ہوتی کہ ان کے امیروں سے مال لینا ہے اور ان کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، تاکہ یہ جو معاشی نظام ہے، یہ جو غربت ہے، یہ جو فقیر اور پریشان لوگ ہیں، ان کے مسائل کا حل کیا جا سکے۔ یہ ایک دین جو ہے ایک بہت حسین ایک طریقہ کار ہے کہ ان کے امیروں سے مال لیا جاتا ہے اور غریبوں کو دیا جاتا ہے تاکہ یہاں کوئی بھی غریب نہ رہے۔ اور اسلام کے دور میں اسلام کی تاریخ دیکھ لیں، کئی دور تو ایسے بھی آئے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ لینے والوں کی آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں یہ سوال بڑا اہم کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی زکوٰۃ کسے دینی چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں بالخصوص فی زمانہ، ان کے متعلق آپ کچھ قرآن حکیم میں جو مصارفین زکوٰۃ کا بیان کیا گیا ان میں 8 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے جو ہیں وہ فقراء ہیں، پھر مساکین ہیں، پھر عاملین زکوٰۃ ہیں، پھر تالیف قلب جن کی ضرورت ہو وہ لوگ ہیں، اس کے بعد پھر رقاب یعنی یہ جو قیدی ہیں ان کے آزادی کے لیے، پھر غارمین یعنی جو قرض دار ہیں ان کے لیے، اور ابن السبیل مسافر، اور فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں۔ یہ جو 8 مقامات ہیں، 8 لوگ ہیں، 8 طرح کے لوگ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ مصارفین زکوٰۃ ہیں۔ تو ان کی تفصیل بہت ساری ہے۔ فقراء یعنی ان میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو لیکن وہ نصاب تک نہ پہنچتے ہوں، اور مسکین وہ لوگ جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے، ایک وقت کھائیں اور دوسرے وقت کا نہ ہو۔ اور فقہائے کرام نے ایک بڑی اچھی بات یہاں لکھی ہے، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے ہیں، اس قدر سفید پوش ہیں، یہ مساکین ہیں۔ اور تیسرے عاملین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کو جمع کرنے والے ہیں، بے شک وہ سرکاری ہے یا عام پرائیویٹ طور پہ وہ جمع کرنے والے ہیں، تو ان کو بے شک وہ مالدار بھی ہوں لیکن ان کو زکوٰۃ میں سے آپ دے سکتے ہیں۔ تالیف قلب جن کی مراد ہو، یعنی آج کے دور میں تو بہت سارے فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن متاخرین فقہا کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، جو لوگ اسلام کی طرف راغب ہیں ان کو دیں تاکہ وہ اسلام کی معاشی حالت اگر اچھی نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جائیں تاکہ وہ اسلام کی طرف متاثر ہو کے آ جائیں، یا جو نئے مسلمان ہو کر آئیں ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، تالیف قلب کے لیے ان کو آپ زکوٰۃ دیں۔ اس کے علاوہ قیدی، یہ جو اسلام کے ابتدائی دور میں تھا، لونڈیاں اور قیدی آتے تھے تو ان کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ غارمین ہیں، یہ جو قرض دار یعنی قرض میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ قرض نہیں دے سکتے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، مشکل میں ہیں، تو ان کو دے دیں تاکہ وہ قرض ادا کر سکیں۔ یہ بڑا عام مسئلہ ہے، لوگ اکثر اس کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اعزاء و اقرباء میں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص پہ بہت قرضہ ہے، اس کے پاس چلیں شہر میں مکان بھی اچھا ہے، لیکن اگر وہ مکان بیچتا ہے تو اس کے پاس رہنے کی بچوں کے لیے جگہ نہیں بچتی، اب اس کے پاس اتنا کاروبار بھی ویل سیٹل نہیں ہے یا کوئی اچھی نوکری نہیں ہے کہ جس سے وہ جلدی لوگوں کے قرض جو ہیں وہ ادا کر سکے، تو ایسی صورت میں رشتہ دار کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ آپ رشتہ داروں کو بھی، قریبی رشتہ داروں کو، بلکہ یہ پہلے دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ان میں 3 طرح کے لوگ ہیں، اصول و فروع اور زوجین، یہ آپس میں یعنی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میں چاہوں گا، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اصول اور فروع کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ اصول سے مراد یعنی باپ ہے، دادا ہے، ماں ہے، دادی ہے، نانا نانی وغیرہ، یہ یعنی جو والدین کے رشتے میں جن سے بندہ آتا ہے، جو اصل ہیں بندے کی، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فروع
یعنی آپ کی اولاد ہے، جی آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ کے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، پوتیاں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی ان طرح پہ اگر مال خرچ کرنا ہے تو آپ یعنی اپنے مال سے آپ ان کو تحفہ دے سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے۔ اور جیسا والدین ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا کہ میرا باپ جو ہے وہ میرے مال سے لے لیتا ہے میری اجازت کے بغیر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انتا و مالو کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ جی جی سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تو اس قدر حسین انداز سے پیرائے میں بیان کیا ہے کہ والدین پہ تو ویسے ہی خرچ کریں، ان کو زکوٰۃ کیوں دیں، اولاد پہ تو بندہ ویسے ہی خرچ کرتا ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ جی اور تیسرے جو لوگ ہیں یعنی زوجین، جی مرد اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، یعنی اگر غریب بھائی بھی ہے، سگا بھائی ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک چیز اکثر ہمارے معاشرے میں ہم سے بھی لوگ اکثر پوچھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے چینل کے توسط سے آپ لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ جو شادی شدہ بیٹیاں ہوتی ہیں، جی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کے بچے ہو جاتے ہیں اور ان کے حالات اچھے نہیں ہوتے، وہ دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں، تو کیا والد اگر صاحب ثروت ہے وہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو کیا وہ شادی شدہ بیٹیوں کو یا بھائی جو ہیں وہ شادی شدہ بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی تو شادی شدہ بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، جی، لیکن والد اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس کے فروع میں آ جاتی ہے، تو والد اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، ویسے دے دے جی، یا تو پھر جو اس کی اولاد ہے جی ظاہر ہے وہ بھی اس کے فروع میں آ جاتی ہے۔ نواسے کچھ اس لوگ کے فروع میں آئیں گے، یہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی بیٹی کو نہیں دے رہا، جی اس کے بچوں کو دے رہا ہے، تو وہ بچے تو اس کے خامد کے ہیں۔ جی حالانکہ یہ اسلام میں جو فروع بیان ہوئے ہیں وہ نواسے اور نواسیوں بھی بیان ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ میں اب چونکہ نعت شریف کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ حافظ محمد حسن علی آپ موجود ہیں، آپ نعت شریف کے چند اشعار سناتے ہیں۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگ
میرا غلام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے حسن حسین کا دیتا ہوں واسطہ ان کو حسن حسین کا دیتا ہوں واسطہ ان کو فقیر آل محمد میں میرا نام آئے فقیر آل محمد میں میرا نام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے محمد حسن علی آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں استغاثہ پیش فرما رہے تھے۔ مفتی صاحب دوران نعت میرے ذہن میں ایک سوال آیا، جیسے آپ نے نصاب بیان کر دیا کہ 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کی مقدار کے برابر نقدی ہو، یا مال تجارت ہو اور اس پہ 1 سال گزر جائے، ہولان ہول یعنی 1 سال گزر جائے تو یہ نصاب بنتا ہے۔ لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں کہ 1 جنوری 2024 کو اگر ایک شخص کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے تو وہ 31 دسمبر 2024 کو صاحب نصاب کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ 1 جنوری 2024 کو مال آیا، اتنا مال پورا سال یہ اس کے پاس رہا، جیسے ہی یا یہ کہہ لیں آسانی کے لیے کہ 1 جنوری 2025 آئے گا تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ کیا صرف اسی مال پر زکوٰۃ دیں گے کہ جو 1 سال پہلے آیا تھا، یا اس دوران بعد میں سال کے دوران یا 1 دن یا 2 دن پہلے جو مزید مال آیا ہے
اس پر بھی زکوٰۃ دیں گے یا نہیں؟ ایک تو یہ چیز ہے کہ زکوٰۃ کا جو حساب کتاب کرنا ہے وہ قمری سال کے حساب سے جی کریں گے. یہ میں نے مثال دے کے جی سمجھا، لیکن ایک لوگوں کے ذہن میں تاکہ یہ جی چیز جی ہو کہ قمری سال کا جی حساب ہونا ہے. دوسرا ایک ہے زکوٰۃ فرض ہونا جی اور ایک ہے ادائیگی فرض ہونا. جی ایک شخص ہے اس کے لیے اس کو وہ صاحب نصاب ہو گیا جی آج کی تاریخ میں، جی تو اگلے سال جب یہی تاریخ آئے گی جی تو اس شخص پر ادائیگی واجب ہو جائے گی. جی جی اب اس نے ادا کرنا ہے. جی تو جس دن اس پر ادائیگی واجب ہوگی جی وہ اس دن دیکھے گا کہ اس کے پاس کتنا مال ہے کتنا مال ہے، اور اس حساب سے پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے. یعنی اس دن جتنا بھی مال ہے، چاہے اس دن ہی کیوں نہ اس کے پاس آیا ہو، اس کے لیے اس پر سال کا گزرنا سارے پر ضروری. جب ایک دفعہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس کے بعد سال بھر میں اتار چڑھاؤ لگا رہے، جی بالکل مال ختم نہ ہو، یعنی صفر نہ ہو جائے، جی اس کے پاس مال کم و بیش ہوتا رہے گا. جی جی جب اگلے سال اسی دن جی وہ جی شخص دیکھے گا کہ میں صاحب نصاب ہوں تو اس شخص پہ زکوٰۃ فرض ہوگی جی اور وہ حساب کر کے تو اس حساب سے پھر وہ زکوٰۃ دے گا اور سارے مال کا اس دن وہ حساب کرے گا. جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت وضاحت فرما دی آپ نے. ایک مختصر، اب وقت چونکہ مختصر رہ گئے، آخر میں ایک مسئلہ کہ جو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین امیر ہوتے ہیں، بچے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں، تو والدین کا سایہ جو ہے وہ سر سے اٹھ جاتا ہے. والدین کے ہوتے ہوئے اتنا مال جمع ہوتا ہے، تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس مال میں سے جو ان کے کسٹوڈین ہوں گے، یا مطلب دادا ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، یا کوئی بھی جو ان بچوں کی کفالت کا ذمہ لیتا ہے ان کا، تو کیا وہ اب ان کے مال سے بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا نہیں؟ وہ جو نابالغ بچے ہیں، چونکہ نابالغ پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. جی اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جب جی وہ بالغ ہوگا جی تو اس کے بعد پھر وہ دیکھے گا اس پہ وہ صاحب نصاب ہے، تو ہولانِ ہول جو ہی پورا ہوگا، 1 سال پورا ہوگا، اس کے بعد پھر وہ زکوٰۃ خود ادا کرے. جی کچھ ایک لوگوں کے ہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں خواتین اکثر جو ہیں، مال جو ہے، اب مال ہوتا ان کا اپنا ہے، جیسے ماں ہے تو وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے، بیٹیاں بھی چھوٹی ہوتی ہیں تو وہ یہ ماں کہہ کے اپنا زیور وغیرہ ان کے نام کر دیتی ہیں. مثال 10 تولے ہے تو 5 ایک کے نام پہ کر دیں گی، 5 دوسرے کے نام پہ. بچیاں بھی چھوٹی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ جب جی ہماری ضرورت، ان کی شادی کریں گے تو تب یہ مال ہم خرچ کریں گے، ان کے کام آئے گا. تو اس مال کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ فقط نام کرنے کی وجہ سے وہ بچیوں کی ملک میں تو نہیں جائے گا جب جی تک قبضہ نہیں ہوگا. جی تو اس میں سے زکوٰۃ ان کو جو ان کا جس کی ہاں ملک میں ہے جی جی وہ شخص اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا. اس طرح زکوٰۃ سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا. جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی. آخر میں مفتی صاحب قبلہ آپ کا تہ دل سے ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا. آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں زکوٰۃ کے اہم مسائل کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی. حافظ محمد حسن علی، آپ کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں، آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا. ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہر روز کی طرح آخر میں ایک پیغام یہ بھی کہ یہ دنیا کی 60-70 سالہ زندگی جو اوسطاً زندگی چل رہی ہے 50 سے 60 سالہ، یہ گزر جانی ہے. یہ اوکھے سوکھے ہو کے جیسے بھی ہو گزر جانی ہے. ایک تو کوشش کریں ہمیشہ خود بھی حلال کھائیں، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے تو کوشش کریں اپنے مال میں سے وہ حصہ دوسروں کا ضرور نکالیں جو اللہ نے زکوٰۃ کی صورت میں آپ پر لازم اور فرض کیا ہے، تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو معاشی مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں ان کا سدباب کیا جا سکے. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. رمضان